صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سمجھ میں نہیں آتا داستاں چھیڑوں تو کیسے چھیڑوں، سمجھ میں نہیں آتا داستاں چھیڑوں تو کیسے چھیڑوں، رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے ہنساؤں تو بغاوت ہے، ابھی میں طفل مکتب ہوں لیاقت ہے نہیں مجھ میں، میرے لب پہ جو آتا ہے اسے ہی میں کہہ سناتا ہوں۔ منچ پہ اپستھت سبھی دھرم کے دھرم گرو لوگ، میں ان سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس آرگنائزیشن کو جس نے آج کے سماروہ کا آیوجن کیا، ان کے لیے انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور وہ اس طرح ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آرگنائزیشن ہے جس نے تتھاگت بھگوان بدھ جینتی سماروہ جس آرگنائزیشن کا نام ہے، اور جس نے یہ آیوجن کیا ہے اور جس نے یہاں پہ پورے بھارت کو ایکترت کیا ہے، یہ جو چتر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو بدھائی دیتا ہوں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے پورے بھارت کو اس منچ پہ ایکترت کیا ہے، جس کی آج ضرورت ہے۔ اس منچ کو دیکھ کر، اس تصویر کو دیکھ کر افسر میرٹھی کا ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے۔ بڑی عجیب بات آج سے بہت سال پہلے افسر میرٹھی نے کہی تھی کہ مذہب کچھ ہو، مذہب کچھ ہو، ہندی ہے ہم سارے بھائی بھائی ہے، مذہب کچھ ہو ہندی ہے ہم سارے بھائی بھائی ہے، ہندو ہے یا مسلم ہے، سکھ ہے یا عیسائی ہے، پریم نے سب کو ایک کیا ہے، پریم کے ہم شیدائی ہے، بھارت نام کے عاشق ہے ہم، بھارت کے شیدائی ہے، بھارت پیارا دیش ہمارا سب دیشوں سے نیارا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ راحت اندوری نے ایک شعر کہا ہے، وہ شعر بھی میں عرض کر دوں کیونکہ آج کی وہ ضرورت ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ شعر بھی اس وقت کہنا چاہیے۔ راحت اندوری کہتے ہیں کہ یقین ہو کہ نہ ہو، یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سب لوگ بھائی بھائی ہے، یہ نفرت کی سیاست کسی کمین کی ہے، میرے وطن کے سب لوگ بھائی بھائی ہے، یہ نفرت کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں ہمیں گرو ہے، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اوپر والے نے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ہم اس کے مشکور و ممنون ہیں اور پراؤڈ فیل کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس نے اس بھارت کو بطور وطن ہمارے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے، اور ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اس وطن کے اندر وبھن سماج کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، طرح طرح کی بولیاں بولنے والے لوگ بھائی بھائی کی طرح بھیم راؤ ڈاکٹر بابا صاحب آمبیڈکر کے بنائے ہوئے سویدھان کے انوسار اپنے اپنے مذہبی ریتی رواج کے مطابق زندگی گزارتے اور بسر کرتے ہیں۔ یہ جو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر، سوری ہندوستان نہیں کہنا چاہیے، بھارت کہنا چاہیے، بھارت کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، کوئی دھرم آپس میں واد وواد نہیں سکھاتا، ہر مذہب پریم سکھاتا ہے، ہر مذہب محبت سکھاتا ہے، ہر مذہب بھائی چارہ سکھاتا ہے، ہر مذہب بندھوتا، سمانتا، اکھنڈتا اور ایکتا اور شانتی اور امن کا سندیش اور پیغام دیتا ہے۔ ایز اے مسلم، جس مذہب سے میں بلانگ کرتا ہوں، میرا مذہب اسلام، وہ بھی بھائی چارے کا سندیش دیتا ہے، محبت کا سندیش دیتا ہے، پریم کا سندیش دیتا ہے۔ قرآن
جس کو ہم اللہ کی کتاب مانتے ہیں، 14ویں پارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ کا آدیش ہے، اللہ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا احیا، کہ جس شخص نے کسی ایک بے قصور کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے ساری مانو جاتی کو قتل کر دیا، اور جس کسی نے ایک بے قصور کی جان بچائی اس نے سارے مانو جاتی کی جان بچائی۔ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری میسنجر ہے، جن کی تعلیمات کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، جن سے ہم اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہی نہیں بلکہ پورے انسانیت کو یہ شکشا دی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمان تو مسلمان سے محبت کر، اے مسلمان تو اپنے بھائی مومن سے محبت کر، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس دھرتی کے اوپر، آکاش کے نیچے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے محبت کرنا، ان سب کی رکشا اور سرکشا کرنا اور ان سب کو اپنا بھائی سمجھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ شکشا دی ہے۔ تو ہم جو ہے فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھارت کو بطور وطن اللہ نے ہمارے لیے وطن منتخب کیا ہے۔ جس طرح ہم اپنے گھر کی رکشا اور سرکشا اور گھر کے واسیوں کی رکشا اور سرکشا اپنا کرتویہ اور اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اسی طرح میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جس طرح میری پرورش ہوئی، جس طرح مجھے شکشا ملی اور جس طرح میرے پیرنٹ نے مجھے سنسکار سکھائے، اس کی وجہ سے آج دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جس طرح ہم گھر کے واسیوں کی رکشا اور سرکشا اور گھر کے ایک ایک چیز کی حفاظت اپنا کرتویہ اور فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح قسم خدا کی اپنے وطن کی حفاظت اور اپنے وطن کے واسیوں کی حفاظت ہم اپنا کرتویہ اور فرض سمجھتے ہیں۔ وطن کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ، ایک ایک قطرے کو قربان کرنا ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے خوشی سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیے اسے فخر کا لمحہ سمجھتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے۔ آپ نے فرمایا حب الوطن نصف الایمان، وطن سے محبت آدھا ایمان ہے۔ وطن کے لیے مر مٹنا آپ نے سکھایا، وطن سے محبت کرنا آپ نے سکھایا، محبت وطن کے واسیوں سے محبت کرنا آپ نے سکھایا، ان کے اوپر رحم کرنا سکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کر کھا کر سوئے۔ اب پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہو، اگر وہ میرا پڑوسی ہے اور وہ بھوکا سویا ہے اور میں پیٹ بھر کر کھا کے سویا ہوں، تو میرے آقا نے، میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے فرمایا کہ تو مسلمان نہیں۔ ہم کو محبت کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں پریم کرنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وطن کے لیے مرنا اور مٹنا سکھایا گیا ہے، ہمیں وطن کے واسیوں کی رکشا اور سرکشا کے لیے۔ آج جو ہے دیش کے اندر جو حالات ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہے، آپ جناب باوفا ہے تو اپنے وفاداری کی سرٹیفکیٹ دیجیے، جنہوں نے دیش کے ساتھ ہمیشہ دغا کی ہے۔ جس وقت ہمارے سوتنترتا سینانی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، ہمارے حقوق چھین لیے گئے تھے، ہمیں غلام بنا لیا گیا تھا، تو ہمارے سوتنترتا سینانی اپنی قربانیاں دے رہے تھے۔ اس وقت جو لوگ ان انگریزوں کی چاٹوکاریتا کر رہے تھے، آج وہ ہم سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں۔ ہم کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں، تم اپنی خیر مناؤ۔
हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी और हमसे ये कहते हुए विदा हुए कि कर चले फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज फिर से देश को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें आपस में बांटकर, हमें आपस में लड़ाकर। तो जरूरत इस बात की है कि हम उनको असफल बनाए, उनके इस मिशन में उनको कामयाब ना होने दिए दे। और जिस तरह आज हम इस मंच पे एकत्रित हुए हैं, हम अपनी जो है रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भाई भाई बनकर, शाना बशाना होकर, हर जालिम के जुल्म के खिलाफ शीशा पिघलाई हुई दीवार की तरह खड़े होकर हम जो एकता और अखंडता का सबूत दे और लोकतंत्र को और यहाँ के भाईचारे को, अमन और शांति को बचाने में अपना योगदान दे। बस यही कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।